ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. میرے ساتھ بہت ہی سینئر، حکمت میں بڑا نام حکیم عسکری صاحب، اور ان کا ایک خاص تعلق ہے خاکسار تحریک سے. تو پوچھتے ہیں کہ وہ آگے اب کراچی میں 2023 میں خاکسار تحریک کے نائب صدر ہیں، تو یہاں پر سینئر نائب صدر ہیں، تو وہ کیا پریزنٹ کر رہے ہیں؟ جی ایک بار پھر خوش آمدید. جی ناظرین، بات یہ ہے کہ ایک اس وقت جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے جی وہ انتہائی گمبھیر ہے. اس وقت جو ہمارے اقتدار پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ایک متنازع لوگ ہیں، اور یہ بے شک سیاست سے تعلق ہے. اور ہمارا اس وقت الیکشن کی طرف جو ملک کی صورتحال بن رہی ہے اس میں ایسے لوگوں کو آنا ہے جو بالکل جن کا سیاست سے یا تو تعلق نہیں ہے، اور ان کا باقاعدہ ملک کے لیے انہوں نے خدمات سر انجام دی ہوں، قربانیاں دی ہوں، اور وہ لوگ جو نیوٹرل ہوتے ہیں جن کا کوئی سیاسی معاملات سے تعلق نہیں ہوتا، ایسے لوگ نگران حکومت میں آنا چاہیے، تاکہ ہمارے ملک میں جو یہ بندر بانٹ ہو رہی ہے، کہیں مہنگائی ہے، عدم استحکام ہے، لوگ غیر محفوظ ہیں، اور جو صورتحال اس وقت آپ کے سامنے ہے اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا. اس کے لیے ہم ایسے لوگوں کو لے کر آنا چاہتے ہیں جو کہ ملک کے معاملے میں، مفاد کے معاملے میں عوام کے حوالے سے درد دل رکھتے ہوں، اور وہ کام کرنا چاہتے بھی ہیں، اور ان کے لیے راستے ہمیں ہموار کرنے چاہیے. دیکھیے، اس سلسلہ میں کچھ حلقوں سے میرے بارے میں بھی رائے چل رہی ہے کہ ہمیں مرکزی سطح پر باقاعدہ اس نگران حکومت میں آنا چاہیے، اور باقاعدہ اس کے لیے نیگوسیشن ہو رہی ہے، لوگوں کی طرف سے رائے آ رہی ہے، اور دنیا بھر میں ہمارے حوالے سے کہ جی حکیم عسکری کی خدمات ہیں. بے شک میری اس ملک کے لیے، میرا پاکستان جو میرا دل ہے، میری جان ہے، میں پوری دنیا میں گھومنے کے باوجود، میں امریکہ میں رہا 17-18 سال وہاں گزارے، دنیا کے 45 ملکوں میں گھومنے کے بعد پھر میں اپنی ماں کی گود میں آ گیا. یہ میری دھرتی ہے. تو اس کے لیے بھی میری دلی خواہش ہے کہ میں پاکستان کے لیے بھی کام کروں. پاکستان کی ان حالات میں اس جو بکھرے ہوئے لوگ ہیں، جو ٹوٹے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جوڑوں، اور جو معاشی عدم استحکام ہے، اور جو اس وقت سیاسی معاملات میں ایسے لوگ آ کے اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اوپر جو داغدار ہیں، جو سیاہکار جنہیں لیڈر کہا جائے گا، سمجھے نا، ہم نہیں چاہیں گے کہ وہ اقتدار میں دوبارہ ان کے موقع ملے، بلکہ ایسے لوگوں کو مواقع ملنے چاہیے جو ہم ملک و ملت اور ہمارے اس کے لیے قربانیاں انہوں نے دی ہوں، جو ایفرٹس لے کر آتے ہوں، اور جنہوں نے اس کے آپ کے لیے باقاعدہ عوامی سطح پر خدمت خلق کے پروگرام کیے ہوں. تو آپ کے لیے یہ ہے کہ ایک خوشخبری یہ بھی ہے کہ مختلف حلقوں سے باہر ممالک میں بھی اوورسیز پاکستانیوں کی طرف سے بھی میرے لیے ایک ان کی رائے ہے کہ مجھے اس وقت ایک ایسے سٹیج پر، ایسے پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. یعنی کہ نگراں حکومت میں ہم امید کریں گے کہ خاکسار تحریک کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ فرنٹ پر آئیں، ایسا ہے؟ جی ہاں، میں خاکسار تحریک کے حوالے سے بھی پورا اس میں ان کی کل اجلاس تھا، اور انہوں نے ریکمینڈ کیا میرے حوالے سے بھی، بلکہ ہم نے چاروں صوبوں میں لوگوں کو ان کے نام مانگے ہیں جو اس حوالے سے باقاعدہ جن کا کوئی ملک کی سطح پر رول ادا کر چکے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی ہم سے رابطہ کریں. یہ فون نمبر میرے چل رہے ہیں. اور سندھ کے سطح پر پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کے حوالے سے بھی ہم چاہیں گے کہ پورے ملک میں ایسے لوگ باقاعدہ ہم سے رابطہ کریں. خاکسار تحریک کے پلیٹ فارم پر ہم ان کو باقاعدہ ان کے لیے راہیں ہموار کر کے ان کو نام دینا چاہتے ہیں، تاکہ ملک میں ایک دیکھیے دنیا بھر اس وقت بہت ترقی کر رہی ہے، بہت ترقی کر رہی ہے. ہم لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں، اور دشمن آپ کے ہاتھ کاٹنے کے لیے بیٹھا ہے. بڑی بات کہہ دی حکیم عسکری صاحب، بہت بڑی بات، کہ ہم ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں یا ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھیں، اور دنیا ہمارے ہاتھ کاٹنے کو دشمن تیار ہے کہ یہ کس وقت. دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہمیں
اپنی لائف کو، اسٹریٹجی کو، اپنی سوچ کو، اپنی جدوجہد کو، اپنی تمام چیزیں آپ کے اندر ہیں موجود. ایک اچھی اور بڑی قوم ہے، ایک سپر پاور ہے، بے شک ایٹمی طاقت آپ کے بے پاس شک بے موجود شک ہے. بے شک. آپ کو صرف ہمت، جرت، اقدام عمل کی طاقت پیدا کرنی ہے. سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے. منافقت نہیں رکھنی، تماش بینی نہیں کرنی. ہم تماشائی بن کر اپنے ملک کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، اب ہمیں تماشائی نہیں بننا. ہمیں اپنے ملک کے لیے خود زندہ رہنا اور دوسروں کو زندہ رکھنے کا طریقہ کار بتانے ہیں، سمجھانے ہیں، تاکہ ہمارا یہ ملک پھولوں والا ملک، جہاں پر سارے موسم ہیں اور یہاں پر ہر قسم کی زمین موجود ہے، سمندر موجود ہے، پہاڑ موجود ہیں، دریا موجود ہیں، صحرا میں کیا کہوں کہ منرلز موجود ہیں. اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اپنی بقا اور فلاح کی جنگ لڑتے ہیں، ان اللہ کی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں انہی قوموں کے لیے ہوتی ہیں کہ جو انسانوں کو کے درمیان رہ کر بے خیر شک بے الناس شک بے شک. وینفع الناس خیر کا نعرہ لگاتے ہیں کہ انسانوں تمہارا نفع اسی میں ہے کہ تم انسانوں کا بھلا سوچو. بے شک. خیر الاشغال من خدمت الناس، حدیث نبوی ہے کہ بہترین شغل وہ ہے جس میں انسانوں کی خدمت کی جائے. آئیے اپنے آپ کی سوچ کے مدارج کو، سوچ کو چینج کریں اور اس ملک کے لیے ہم اپنے آپ کو اور زندہ رہنے کے راستے بتائیں. آنے والی نسلوں کے لیے ہم کام کر جائیں تاکہ آنے والی نسلیں اس ملک کی میں سانس لے سکیں اور اس ملک میں رہ کر ہمارے ملک کو ترقی و ترویج کے راستے دکھائے. ہمارا پاکستان کا مقدر ہے، انشاءاللہ یہ ایک ابھرے گا اور ضرور ابھرے گا، بشرطے کہ آپ کے اندر ہمت، طاقت ہو. آپ کے اندر دیکھیے تبدیلی آتی ہے، ضرور آتی ہے کہ اگر لوگوں کے اندر یہ لیڈرشپ آ جائے. کہیں پھر وہی جملہ نہ ہو کہ جیسی عوام ویسے حکمران. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے. ہمیشہ سے میں کہتا ہوں کہ جیسی عوام ویسے لیڈر نہیں ہوتے. جیسے کرپٹ لیڈر ہوتے ہیں ویسی عوام بھی کرپٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اپوزٹ کر بالکل. دیکھیں دنیا میں جہاں بھی انقلاب آیا، عوام لیڈر بناتی ہے، سمجھے نا. بالکل بالکل. عوام کی اصلاح لیڈر کرتی ہے، عوام کو راستہ لیڈر بتاتا ہے. چاہے وہ ماؤ زے تنگ تھا جس نے افیم زدہ قوم کو کھڑا کر دیا، چاہے وہ لینن تھا، مارکس تھا، خمینی تھے، سمجھے نا. جہاں جہاں انقلاب آیا دنیا میں، ترکی میں انقلاب آیا، لیڈرشپ اچھی ہونی چاہیے. ملیشیا میں انقلاب آیا، معاشی انقلاب آیا. دیکھیے کہ یہ ہم سے پہلے جو ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے ملک بنگلہ دیش میں انقلاب کہاں سے آیا؟ لیڈرشپ آئی بہترین، وہی بنگلہ دیش میں اب دیکھیے ہم سے بہت آگے نکل گیا ہے. بالکل صحیح. بھارت میں بھی جو ہے وہ دیکھیے وہاں پر جمہوریت موجود ہے، انقلاب ہے، لیکن بے شک اس وقت بھارت میں جو ایک شدت پسند حکومت موجود ہے مودی کی، اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. بھارت خود جو ہے وہ اپنے مسائل میں پھنستا چلا جا رہا ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے یہ انشاءاللہ صبح ہوگی، ضرور ہوگی اگر صبح کے متوالے ہیں. رات ہے تو صبح بھی ہوگی، رات ہے تو صبح بھی ہوگی. آئیے مل جل کر اس ملک کے لیے کام کریں، بقا کے لیے کام کریں. میرے جیسے لوگ جنہوں نے زندگی میں جیلیں بھی کاٹی، اس ملک کے لیے خون بھی ہماری خاکسار تحریک نے بہایا، اس ملک کے لیے خاکساروں نے خدمت بھی سر انجام دی، لیکن کسی مقام پر بھی خاکساروں نے نہ وزارتیں لی، نہ خاکساروں نے اقتدار لیا، کوئی لائسنس لیے، نہ فیکٹریاں بنائی، نہ کچھ کیا. آج بھی خاکسار اسی جد و جہد کے ساتھ، اسی یقین اور ایمان کی کیفیت میں اس ملک سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں. اور آج بھی ہمارا تحریک کا ہم لوگ سیاست میں نہیں اس لیے بیٹھے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو لوگ اس وقت سیاست میں ان لوگوں کے ساتھ، لیکن دشمن آپ کا اگر خاندانی ہے تو آپ کی عزت پہ حملہ آور نہیں ہوگا. آپ کا دشمن اگر کمینہ ہے تو وہ ہر راستے سے آپ کو ذلیل کرے گا. بس یہ میرے اشارے ہیں، یہ میری باتیں ہیں جو میں اپنے اس وقت چند لمحوں میں اپنے ملک کے عوام کے لیے کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سوتے نہ رہیں، اٹھ کر اپنے حق کو ادا کریں،
اور اپنی ذمہ داریاں دیکھیں اور اپنے معاملات کو خود سالو کریں گے تو پھر انشاءاللہ اس ملک کے مسائل حل ہونا شروع انشاءاللہ. ہو جائیں. اچھا، آنے والا الیکشن میں آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ تو نگراں حکومت کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والی حکومت کچھ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کر سکتی ہے؟ دیکھیں الیکشن اگر منصفانہ ہوتے ہیں اور یہ معاملات جو ہیں ایک نظام اور ایک سسٹم جو ہمارا ملک کا اس وقت وہ جاگیردارانہ نظام ہے، فیوڈل لا ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی وہ جاگیردارانہ نظام قائم ہے، طاقتور کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اور جو کمزور ہے جس کو واقعی ہمیں اب طاقتور کرنا ہے انہیں کمزور سے کمزور تر کر رہے ہیں، اور ایک خاص طبقہ جو اس وقت 5% لوگ ہیں، وہ 5% لوگ پورے ملک کے اثاثوں پر قابض ہیں. ہمیں جب تک کرپشن بہت ہے، جب تک ہم 95% عوام کو اقتدار میں شامل نہیں کریں گے، صحیح، ان کے حقوق نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم پاکستان کو نہیں بچا سکتے. ہمیں پاکستان کے 95% عوام کو کے حقوق دینے ہیں، ان کی معاشی پریشانیاں، تعلیمی پریشانیاں اور ان کے تمام جو مسائل ہیں وہ جب تک ہم حل نہیں کریں گے اور ان کو اقتدار میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے پاکستان میں جو ہے عوام کی حکومت نہیں آ سکتی. عسکری صاحب، آپ کو بھی ہم اکثر بات کرتے ہیں ناظرین، اور آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ اسی بات کے ایگری ہوں گے کہ ہم آپس میں جب گفتگو کرتے ہیں اور کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم آگے ڈیولپ ہونے کے بجائے ہم ابھی بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہی روڈ ٹوٹ گئے ہیں، ٹریفک جیم ہے، فیول ختم ہو گیا جی، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے. دکھ ہوتا ہے اور کنٹریز میں آپ جائیں، آپ ان تمام فیسیلیٹیشن آپ کو ملتی ہیں. آپ سعودیہ میں چلے جائیں، دبئی میں چلے جائیں، آپ ان چیزوں میں نہیں الجھتے عوام کو ہیں. چھوٹے چھوٹے مسائل مسائل جو میں بڑا دکھ ہوتا ہے. ان کی نیڈ ہے، جو ضروریات ہیں ان کی، جو ہے نا ان کی ساری، یہ دیکھیں ہم بڑی سوچ ہی نہیں بجلی، کر پا رہے نا. گیس، پانی، تعلیم، سمجھے نا، اور یہ اچھی سب خوراک، بنیادی چیزیں ہیں. سمجھے نا، اچھی خوراک، ملاوٹی والی چیزوں سے آپ کو پاک ملے، دنیا کے باہر نکل جائے. ابھی آپ نے گیسٹوں کی بیماریوں کی بات کی، آدھی بیماریاں صاف پانی نہ پینے سے، اور یہ جو 2 نمبر دودھ ہے جو ہم لوگ روزانہ چائے بنا کے پی رہے، تو ہم 2-3 ایسی چیزیں جو زندگی میں بہت ساری چیزیں، ملاوٹ والی چیزیں بہت ساری ہیں، کیمیکلز، مسالے ہیں، سمجھے نا، جس میں کیمیکل ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ ہے، پھر آپ کا آئل ہے جو آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ کیمیکل آئل ہے. یہ تمام چیزیں آپ کو یعنی عوام کے ساتھ ایک دشمنی ہے جو اس وقت سمجھے اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں. ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی بخشش کا سامان جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے. دنیا میں پیسہ اکٹھا کر لینا ہی جو ہے وہ نہیں ہے یہ پیسہ تو یہیں رہ جائے گا، لیکن آپ کے اعمال جو ہیں وہ جب جائیں گے اور لوگ یہ کہیں گے کہ کچھ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو دھرتی روتی ہے، زمین روتی ہے، اس لیے کہ اس نے دھرتی کو ٹائم دیا ہوتا ہے، دھرتی پر لوگوں کے ساتھ محبت اور اخلاص سے پیش آئے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب دنیا سے جاتے ہیں تو زمین کا بوجھ کم ہو جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کم خس جہاں پاک، مر گیا بردود، نہ فاتحہ نہ درود. کیا بات ہے جی. حکیم صاحب، میری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ فار کمنگ مینور شو. ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، جاتے جاتے سر کا پیکج ضرور دیکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کل پھر ملیں گے، یعنی کہ منڈے کو ملیں گے. کس طرح؟ ابھرتے سورج کی طرح.